बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस दिन यानी कि हफ़्ते के पहले दिन जो है वो कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे सोशल इशू को आपके सामने पेश किया जाए जो कि इस्लामी रंग के साथ देखा जा सके। ये एक बड़ा ही मुनफरद तो मैं नहीं कहूँगा, हमने बहुत से इससे ज़्यादा मुनफरद किस्म के फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान में देखे हैं, जिसमें ज़ाहिर है कुछ अर्सा पहले जो है वो एक कानून बना कि 18 साल से पहले जो है वो शादी करना जो है वो एक जुर्म हुआ है। वो हमने कबूल कर लिया। उसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपनी एक राय भी दी और वो ये थी कि ये कानून जो है ये शरीयत के मुताबिक नहीं है या इस्लाम के मुताबिक नहीं है या स्पिरिट ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन उसको कोई ज़्यादा तक़वियत या कोई ऐसी बोझ वाली चीज़ जो है वो मेरे ख़्याल में समझा नहीं किसी ने, और वो राय जो थी वो सिर्फ़ एक अखलाकी राय के तौर पे ही रही। इससे ज़्यादा उसने कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया। अब नया जो एक मैं लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन चले इसको कहते हैं कि एक नया रुख जो है वो दिखाया है हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और एक मुकदमा उनके सामने आया एक 15 साल की बच्ची का। उसने जब निकाह नामे पे अपनी एज लिखी तो वो 18 साल थी, इसलिए निकाह नामा तो बिल्कुल सेफ़ रहा। लेकिन जब पता चला हॉस्पिटल की बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह से तो उसकी एज जो थी वो 15 ईयर्स थी, 15 साल थी। अब केस ये था कि क्या कानून के तहत वो निकाह जो है वो निकाह अदालत मेंटेन करेगी या वो निकाह मेंटेन नहीं होगा। अब ये जब फ़ैसला हाई कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने एक बहुत ही दरमियानी रास्ता, अब ये दरमियानी रास्ता जो है ये मैं तशबीहन कह रहा हूँ, दरमियानी रास्ता इख्तियार किया। और उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि बच्ची बालिग है तो निकाह तो जो है वो बातिल होगा। अब ये बातिल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन निकाह रहेगा कायम। अंडर एज निकाह है, बातिल है, लेकिन निकाह रहेगा। सज़ा हो सकती है लेकिन शरई तौर पे ठीक है। अब अदालत शरई अदालत नहीं है, ये हाई कोर्ट है। इसने फ़ैसला करना है कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक नहीं। वो शरिया अदालत हो सकती है या मुझे नहीं पता, अब इस पे हमारे जो उलमा कराम हैं और हमारे मेहमान हैं वो बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बातों से माशरे के अंदर बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी पैदा हो, कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद पैदा हो जाती है। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर राग़िब नईमी जो कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ देर में आप सलमान जो कि माहिर कानून है वो भी होंगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम नायाब गौहर जान जो कि समाजी कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम नायाब, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब जो कि बड़े दिनों के बाद आज स्टूडियो भी तशरीफ़ लाए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब आपकी इजाज़त से डॉक्टर राग़िब नईमी क्योंकि फ़ोन पे उनसे बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने तो इस मामले में बड़ा वाज़े तौर पे अपना मुद्दा वाज़े कर दिया था कि शादी के लिए कोई एज नहीं है। कानून ने कहा या कानून साजों ने कहा कि नहीं 18 साल जो एज है वो मुतय्यन की जाए। आपने इसके ऊपर अपनी राय दे दी, कानून साजी आपकी राय के मुखालिफ हो गई। अब ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है कि कबूल भी है और नाकबूल भी है, ये सिलसिला क्या बनेगा हाई कोर्ट का? 15 साल का निकाह तो रहेगा लेकिन है गैर कानूनी। ये फिर माशरे में राग़िब भाई किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखिए इसमें ना हमें कुछ मुकदमात पहले ना देखने हैं। मुकदमात से आता है कि अपनी गुफ्तगू से पहले कुछ इब्तिदाई हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि बच्चा या बच्ची की तारीफ क्या है। अच्छा, जेंडर के हवाले से? जी, जेंडर उम्र के हवाले से? उम्र के हवाले से कर रहा हूँ ना, उम्र के हवाले से। यहीं से ना असल कानून का और मुल्की कानून का। मुल्की कानून ये कहता है कि जो बच्चा या बच्ची 18 साल की उम्र से ज्यादा हो वो बच्चा या बच्ची नहीं होगा, उससे नीचे वाला बच्चा या बच्ची होगा। ठीक। जबकि शरीयत ये कहती है कि जो भी जिस्मानी तौर पे बलूगत के मरहले को तय कर लेता है उसे बच्चा शुमार नहीं किया जाएगा, उसे बड़ा शुमार किया जाएगा। ठीक है। हम एक लम्हे के लिए ये तस्वुर कर लेते हैं कि जो कानून है 18 साल की उम्र के बच्चे का, हम कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल सही हो गया। इसके मुताबिक तो फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को
روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے اور نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ بچہ ہے. قانون کہہ رہا ہے نا. ٹھیک اچھی بات کی آپ نے. اگر ہم اس کو قانون کے مطابق لیں گے تو یہ قانون کے مطابق تو بات بنے گی, لیکن جو شرعی معاملہ ہے وہ نہیں بنے گا. ہم یہاں پہ آگے کہتے ہیں نہیں, چونکہ جسمانی بلوغت ہوگی تو اس پہ روزہ بھی فرض ہو جائے گا, جسمانی بلوغت ہوگی تو اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو جائے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جسمانی بلوغت ہونے سے یہ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کرنا بھی فرض ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نکاح کرنا فرض نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی باپ اپنے بچے یا بچی کو کم عمر میں یعنی بلوغت کے بعد والی عمر میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے نکاح اپنے بچے یا بچی کا کرنا ہے, تو اسے اس بات کا اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق اپنے بچے یا بچی کا نکاح کر سکے. اب عدالت کا جو معاملہ ہمارے سامنے ہے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلے الگ الگ ہیں. ایک جسٹس عبدالستار بابر صاحب کا فیصلہ ہے جس میں وہ انڈر ایج شادی کے نتیجے میں رشتہ قائم ہونے والے مرد کے اوپر ریپ کے قوانین لاگو کر کے سزا دلوانے کا کہہ رہے ہیں. اچھا 18 سال سے کم کی شادی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کا کیس بنے گا, یہ ریپ کا کیس بنے گا یہ. ٹھیک. اور وہ تجویز کر رہے ہیں کہ جناب ان کو کوڑے لگائے جائے یا ان کو ریپ کی سزا دی جائے. جبکہ یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ نکاح جو ہے وہ غیر قانونی تو ہے لیکن شرعی طور پہ قائم ہو چکا ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہائی کورٹ کرنا چاہیے کہ شرعی طور پہ وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. دیکھیے اس فیصلے کو میں نے وہ دلائل نہیں پڑھے ہیں کہ جو دلائل انہوں نے ذکر کی ہیں وہاں پہ, ہمیں تو وہ اخباری خبر ہی میسر آئی ہے جو اخباری خبر آپ کے سامنے بھی موجود ہے. جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے وہ جو بھی سٹانس لیتی ہے اس سٹانس کے پیچھے اس کے پاس ویلڈ دلائل ہوتے ہیں, وہ ویلڈ دلائل کے ذریعے اپنے اس سٹانس کو واضح کرتی ہے. یہ ہمیں فیصلے کو تھورولی چیک کرنا پڑے گا انہوں نے کن دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اسلام کے اندر, یا اس کو عام طور پہ جب اسلام کہتے ہیں تو کہتے ہیں شریعت کے مطابق, میں پرٹیکولرلی لفظ شریعت نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, اسلام کے اندر جو کم عمری کی شادی ہے اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ پابندی نہیں ہے. کم عمری سے کیا مراد ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے وارثین اس کا نکاح کر سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے شریعت میں اسے کہتے ہیں حق ولایت, والد کا حق ولایت یا ولی کا حق ولایت. ولی اپنے حق ولایت کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے, لیکن ساتھ ہی شریعت یوں کہہ لیجیے کہ اسلام نے اسی بچے کو یہ حق بھی دیا ہے کہ وہ بلوغت کے وقت میں اس حق کے ولایت کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے کو آبجیکٹ کر سکتا ہے اور آبجیکٹ کرتے ہوئے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے. یہ تو اس کم عمری کی شادی ہے جو کہ بلوغت سے پہلے کی ہے. یہ آپ کی بات ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہوئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مثال کے طور پہ ایک 3 سال 2 سال کے بچے کی ہم نے جو ہے وہ اپنا اس حق کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کر دیا, اور وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے کہا یا بچی نے کہا کہ میں نہیں, مجھے نہیں قبول یہ, تو میں اس رشتے کو قبول نہیں کرتی, وہ بچی کا قصور نہیں ہے اور وہ طلاق یافتہ ہوگی؟ اچھا وہ طلاق یافتہ اس سینس میں نہیں کہلائے گی, وہ طلاق یافتہ اس سینس میں نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ جو طلاق کی پروننسیشن ہے وہ اس کے شوہر کی طرف سے نہیں ہے. یہاں پہ بچی اس نکاح کو قبول ہی نہیں کر رہی ہے, گویا وہ نکاح کی جو عدم قبولیت ہے اس حیثیت سے اس بچی کے اوپر کہیں پر بھی کوئی طلاق یافتہ کا لیبل نہیں لگے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو معاشرے نے لگانا ہے نا, ہم تو نہیں کہہ سکتے نہیں لگے گا, وہ معاشرے وہ تو اس کے اوپر تو بیچاری پہ لگ گیا. لیکن میں یہ آپ مجھے رائے دے دیجئے کہ کیا جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی رائے لینا کس حد تک امپورٹنٹ ہے؟ ہم شریعت میں اس کی رائے کو 100% امپورٹنس دیتے ہیں کہ جس بھی بچے یا بچی کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ کیا جانا چاہیے. 5-4 سال کا 2 سال کا بچہ رائے کیا دے گا نکاح پہ؟ اسی لیے ہمارے ہاں
हम इसको मुस्तहसन नहीं समझते कि कम उम्री की ये वाली शादी जो कि बुलूगत से पहले वाली है ये इस तरीके से प्रोनाउंस की जाए, और ना ही हम अपने मुआशरे के अंदर इसके चलन को रवाज देना चाहते हैं। सो अलाउड है लेकिन प्रमोटेड नहीं है, प्रमोटेड नहीं है लेकिन अलाउड है जी, एक्सेप्टेबल भी है, इसका मतलब एक्सेप्टेबल मुआशरा करेगा ना। हमारे मुआशरे में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हमारे मुआशरे में ऑफन ये नहीं होता है, गोया इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मुआशरे में नहीं है। ठीक ठीक ठीक, मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब आपने सारी बात सुनी भी, मुझे ये बताइए कि क्या ये हुक्म ठीक नहीं है या ये बात हम तक ठीक नहीं पहुँची कि अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी जो मुशाहबत है, हमारी जो क्या कहना चाहिए, हम जो भी करते हैं ये यहूद व इंसार जैसा नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है ना कि नहीं दुरुस्त है? ये करें बात मुकम्मल ताकि मैं उसको, ये हदीस ठीक है, ये रवायत ठीक है? वो हदीस है मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, यहूद व नसारा की सिर्फ बात नहीं है। आपने फरमाया कि हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसूल ज़िंदगी है, निज़ाम हयात है, वो एक मुस्तकिल है। ठीक, हम अपनी बुनियादों पे फैसले करते हैं। है। हम जो अल्लाह और रसूल की तालीमात, हदायत, इरशादात हैं और इंसानियत की फलाह बहबूद पर वो मुश्तमिल और मबनी है, हम उसकी रोशनी में अपने मामलात तय करते हैं। हम किसी को देख कर नहीं करते, उसका ये मन है। ठीक है, ठीक तो है। जहाँ देखिए ये जो छोटी उम्र की शादी है ना, इसकी अगर आप तारीख देखें तो ये आपको ग्रीक से मिलेगी। बादशाह सलामत भी छोटी उम्र की बच्चियों से शादी करते थे, रोमन्स का ज़माना आया वो भी छोटी बच्चियों से शादी करते थे, बहुत से आपको क्रिश्चियन पोप्स भी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कि छोटी बच्चियों के साथ शादियां की। अब यही रवायत जब हम कहते हैं तो मुसलमानों ने भी कबूल कर ली, तो हमने उस कॉन्टिन्यूएशन को, उस कल्चर को कंटिन्यू किया है, सोशली एक्सेप्ट किया है, या हमारा कोई डिफरेंट है? नहीं, देखें मैं इस मामले में बड़ी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये इस्लाम में बिल्कुल मुस्तहसन या मुस्तहब या पसंदीदा अमल नहीं है कि आप एक नाबालग बच्चे या बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं, उसका आप निकाह कर रहे हैं। ना ये ज़रूरी है, ना ये फ़र्ज़ है, ना ये पसंदीदा है। ये नापसंदीदा क्यों है? ये पसंदीदा नहीं है, ये मैं कर वो किस जो भी आप बात कर रहे हैं इस वजह से इसी, लेकिन ये जवाज़ की हद तक है कि एक बाज़ औक़ात ज़िंदगी के सफ़र में ऐसी ज़रूरियात बन जाती है तो वहाँ सिर्फ जवाज़ की हद तक है कि जायज़ है। एक जब इंसान की इज़्तिरारी हालत होती है, कोई ऐसी कैफियत होती है, तो वहाँ ये ज़रूरत है कि एक बाप फौत हो रहा है, बेटियां उसकी हैं, वो समझता उनके बाद मेरे बाद कोई उसका ज़िम्मेदार कोई है नहीं, कफ़ालत करने वाला नहीं है, तो वो किसी नेक ख़ानदान के हवाले कर देता है कि मेरी बेटियों की कफ़ालत करें। तो उस अंदाज़ में उन बच्चियों का निकाह कर दिया जाता है, लेकिन वो निकाह जैसे वो कफ़ालत के लिए होता है, वो इज़्दिवाजी मामलात के लिए नहीं होता है, वो ये निकाह इस नौइयत के होते थे। तो ये वो एक जवाज़ की हद तक है। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ, का निकाह अलग और इज़्दिवाजी ज़िंदगी का निकाह अलग, ये दो अलग नहीं, निकाह अलग नहीं। निकाह सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं होता, माफ़ करना, जिस निकाह की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम आज हमारा मौजू है ना, मैं ये समझता हूँ हमें उसके हवाले से बात करनी चाहिए कि हमारा जो फैसला हुआ ना ये हाई कोर्ट का, मैं समझता हूँ इसके दो पहलू हैं। उन्होंने दो लफ्ज़ कहे हैं। एक पहलू उन्होंने ये कहा कि शरई तौर पे देखा जाए तो बालिग बच्चे और बच्ची का रिश्ता जब हो जाता है, निकाह हो जाता है, तो शरई तौर पे वो निकाह तो जायज़ था। अगरचे उसके एक और पहलू भी है इसी निकाह का कि इस बेटी ने बग़ैर वली के, वो हक़ वलायत की भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, हक़ वलायत के बग़ैर अभी उसने निकाह किया। नबी पाक फरमाते हैं ला निकाह इल्ला बेवलिय्यिन, ला निकाह इल्ला बेवलिय्यिन व शाहिद अदलिन। जब तक दो मुआशरे के बेहतरीन बाकिरदार मुत्तकी परहेज़गार अच्छी शोहरत वाले गवाह मौजूद ना हो और वली सरपरस्त मौजूद ना हो, तो वो निकाह होता ही नहीं सरे से। बाज़ लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि ला निकाह से मुराद कि वो अफजल निकाह नहीं होता, पसंदीदा। तो उस बच्ची ने जो निकाह पहले किया, मतलब ये कैटेगरीज हैं, पसंदीदा निकाह, कम पसंदीदा निकाह, ना पसंदीदा निकाह, जैसे इस तरह के। हाँ, जैसे निकाह हो जाता है, लेकिन देखिए इस तरह कैटेगरी बात चीज़ें होती हैं खाने में वो हलाल होती हैं, लेकिन आपके लिए उम्दा नहीं होती, तैयब नहीं होती। तो ये तो चीज़ें होती हैं ना। तो इसी तरह एक चीज़ जायज़ होती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ला निकाह इल्ला बेवलिय्यिन। इसका जो पहले निकाह हुआ तो वो सिरे से हुआ ही नहीं है कि वली नहीं उसका मौजूद है। बर कैफ वो एक हमारा जो सिस्टम चल रहा है कि अदालत खुद वलायत
پہ آ جاتی ہے, ولی بن جاتی ہے, سرپرست بن کے نکاح کر دیتی. اب وہ جو نکاح ہوا ہے اس کے بعد ابھی جو انہوں نے ایک نکاح کا فیصلہ کیا نا, میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری حکومت نے, ہماری ریاست نے قانون بنایا, اور وہ قانون کیا ہے, انہوں نے کہا کہ 18 سال کی عمر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نابالغ ہیں, 18 سال کے بعد بالغ ہوئے ہیں, یہ نہیں ان کا موقف تھا. یہ موقف تھا کہ 18 سال کی جب بچی ہو جاتی ہے نا, وہ اس قابل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تعلیم کے لحاظ سے, کچھ نہ کچھ اپنی جسمانی صحت کے اعتبار سے, کہ وہ آئندہ آنے والی نسل کی ماں بن سکے, وہ ان کی تربیت کر سکے, وہ اپنی بھی جسم کو سنبھال سکے, وہ اپنی صحت اور اپنی زندگی کو بچا سکے. میں نے ابھی ایک اسپتال دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب, بھائی بلال صاحب, کراچی میں. بہت ساری میں نے وہاں اپنی اس قوم کی بیٹیاں دیکھی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی قسم میرا دل خون کے آنسو ہوتا رہا کہ جن کی شادیاں اسی طرح ہوئی ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو گئیں, اور دیہاتی علاقوں میں وہ رہتی ہیں, بلوچستان کے علاقے میں, دور دراز کے علاقوں سے وہ بیٹی, لیکن ان چھوٹی عمروں کی تو وہ اس سے جو ان کو معاملات پیش آئے نا ولادت کے اور زچگی کے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئی ہیں. تو اسلام اس کے خلاف, اس لیے اسلام نے اس کو, میں سمجھتا ہوں ہماری ریاست نے جو فیصلہ کیا تھا نا کہ 18 سال کم از کم اس کی عمر, یہ نہیں کہا کہ وہ نابالغ ہے, یہ کہا کہ اس کے 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے کچھ نہ کچھ وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں, وہ اس مشکل ترین مرحلے سے گزر سکیں, اور آنے والی جو نسل ہے ہماری ان کی تعلیم و تربیت کا. اب 13-14 سال 15 سال کی بچی, یہ میں بات مان لیتا ہوں کہ 18 سال جو ہے وہ عدالت نے اس لیے قائم کیا کہ جو فیمیل ہے یا میل جو ہے وہ میچیور ہو. بنیادی طور پہ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ میڈیکلی وہ گرو ہوا ہی نہیں ہوتا, ابھی اس کا جو تھنکنگ والا برین پارٹ ہے وہ ابھی گرو ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ بات ہی دلیل بنا لی جائے کہ گروتھ ہے تو ابھی تو 18 سال, اس کو بھی 4 سال اور چاہیے کہ وہ گرو کر جائے, پھر 22 سال ایج رکھنی چاہیے تھی. میں اس بات پہ نہیں آ رہا, میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ارلی میرجز اسلام میں الاؤڈ ہیں. وہ پتہ چل گیا کہ الاؤڈ ہیں. اب اگر اس اسلام میں نہیں, سارے قوانین ابھی آپ نے خود کی, ابھی ہمارے یورپ کے اندر جو ہمارے بڑے مہذب ترین ملک ہیں وہاں کوئی شرط, وہاں کوئی حد ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم نے حد لگا دی, وہاں تو کوئی حد ہی نہیں. یہاں تو بالغ کی ہم نے شرط لگائی, وہاں کوئی شرط ہی نہیں. شاہ جی نہ کہیں وہاں پہ چائلڈ کی پروٹیکشن بالکل نہیں, بالکل. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ یہاں پر ان ملکوں کے نام بھی بتا دیے تھے جہاں پر یہ کوئی شرط ہی نہیں ہے, ملک یہ عمر کی کوئی شرط نہیں وہاں پر. کن ملکوں میں؟ بہت سارے یورپ کے ممالک ہیں, میں نے آپ کو مثالیں دی تھی. مجھے نہیں پتا کسی ہے, بالکل ہے, کیونکہ وہاں پہ تو انڈر ایج میرج جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب انڈر ایج میرج ہو جائے اور معاشرے میں ہو, مثال دے رہا ہوں, 15 سال 14 سال کی عمر میں شادی کر لیں, آپ کہیں کہ جناب بلوغت ہو گئی ہے تو ہم شادی کر لیتے ہیں. اب اس 15-14 سال کی عمر میں جب آپ شادی کر لیتے ہیں اور آپ کی مینٹل گروتھ نہیں ہے اور آپ ریپروڈکٹیو ایج میں آ گئے ہیں, جب یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں عورت کے اوپر کیا پریشر ہوگا جو کہ بلڈ ہوگا ایک نئی فیملی میں جانے کا؟ یا ہم یہ پلی لیں کہ وہ نئی فیملی میں گئی ہے تو ابھی اس کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں دی جائے گی, ابھی وہ صرف وہاں پہ جا کے رہے گی. کیا سینیریو, کیا سوشل سینیریو کیا پیدا ہوگا؟ بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے جو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ بہت اہم ڈسکشن ہے, بیکاز یہ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم عمری کی جو شادی ہے وہ ایک ہمارے بہت سے جو سماجی مسائل ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس طرح ابھی علامہ صاحب نے بھی بتایا, میں کچھ ایگزامپلز دینا چاہوں گی. دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ سٹیٹسٹکس ہیں. پاکستان اس وقت مٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ جو خواتین جو بچہ پیدا کرتے ہوئے دم توڑ دیتی ہیں, اور انفنٹ مورٹیلٹی وہ بچے جو کہ پیدا یا سٹل برتھ ہوتی ہیں یا اس وقت جو ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں, اس کے اندر ہماری پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹاپ 10 کے اندر ہماری رینکنگ ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. بچوں کی میل نیوٹریشن, میٹرنل نیوٹریشن کے حوالے سے ہم بہت پیچھے. اچھا, ماں کی بھی؟ جی بالکل. اگر ہم ایک سٹیپ پیچھے لیں اور ہم دیکھیں کہ یہ سارا سیناریو کیوں پیدا ہوتا ہے, تو کم عمری کی شادی جو ہے وہ اس کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے. دیکھیں ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہمیں دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرنا ہے, یعنی کہ کیا چیز الاؤڈ ہے اور کیا چیز پروموٹڈ ہے. یہ چیز ہم نے مان لی کہ شرعی طور پر شادی کی جو ریڈینس ہے اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ بلوغت ہوتی ہے, جو کہ موسٹلی جسمانی ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا.
لیکن پاکستان کے اندر ہی جب آپ جورسپروڈنس اٹھا کے دیکھیں ایون فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی اور باقی کورٹس کی بھی, تو وہ شادی کو صرف ایک جسمانی تعلق کے طور پر نہیں دیکھتے, اس کے ساتھ جو ایموشنل, مینٹل, سائیکولوجیکل, فائنینشیل جو ذمہ داریاں جڑی ہیں, جو ایک ریڈینس جڑی ہے, وہ اس طور پہ دیکھتی ہے. ایون فیڈرل شریعت کورٹ کے اس طرح کے فیصلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز پرمیسیبل ہے, لیکن شادی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی کمٹمنٹ اور ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے, یہ ریکمینڈڈ نہیں. ہونا اور ریکمینڈڈ نہ ہونا, جی, یہ کنفیوژن نہیں ہے. یہ کنفیوژن میرے حساب سے پرمیسیبل ہے, ریکمینڈڈ نہیں ہے, میرے حساب سے نہیں ہے, بیکاز پوری دنیا کے اندر دیکھیں منیمم سٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں, آپ میکسیمم سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کر سکتے. ایون ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی چائلڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 18 تک ہی ہے. حالانکہ ہمارے پاس سائنس ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 25 سال کی عمر تک بہت اہم سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں برین میں, لیکن پھر بھی اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کو دیکھیں اور ہماری جو پاکستان بھی سگنیٹری ہے چائلڈ رائٹس کے کنونشن پہ, اسی لیے پاکستان کے اندر اگین ہمارا چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا وہ 18 تک ہے. تو یہ تمام مسائل دیکھیں الاؤڈ ہونا, لیکن ہمیں معاشرے کے اندر یہ چیز بتانی ہے کہ مجبوری کا ایکسکیوز دے کر خدارا اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں, اور معاشرے میں بھی یہ مسائل نہ پیدا کریں جس میں ہماری پبلک ہیلتھ کا پورا ایک کرائسس چل رہا ہے. مائیں, بچے, ایون بہت سارے لڑکے بھی. اور یہ آپ اگر پنجاب سے ذرا نکل کے انٹیریئر سندھ میں جائیں یا بلوچستان کی طرف جائیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسائل کتنے زیادہ ہیں. ہر جگہ ہے پورے, دیکھیں پنجاب کے اندر, بلکہ یہ بھی میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ پنجاب کے ہمارا تھوڑا سا نا اس وقت ڈسکرپنسی بھی ہے. سو جو فیڈرل لا ہے جو ابھی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر ہونی چاہیے, سندھ کا لا کہتا ہے 18 سال کی عمر ہونی چاہیے, پنجاب اس لا میں پیچھے ہے, وہ کہتا ہے 16 سال کی عمر. پنجاب کے اندر ابھی تک سے جو ہے وہ میرے خیال میں تو اس کیس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں حکومت سے اس کے اوپر پلی لینی چاہیے کہ جب باقی ملک کے اندر عمر جو ہے, جو بچے کی ڈیفینیشن ہے وہ 18 ہو گئی ہے, تو پنجاب کو بھی اس کو آلٹر کرنا چاہیے. میں لوں گا ایک چھوٹا سا وقفہ جناب, اور یہ دیکھیے کہ جب آپ 18 سال کہہ رہے ہیں نا, تو ساری دنیا کے اندر جب 18 سال کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نہ اپنی کو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن کر سکتا ہے, نہ وہ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہے, نہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. وہ اگر جرم کر دے تو اس کی بھی سزا اس کو جو ملے گی وہ بچوں والی ملے گی, وہ بڑوں والی نہیں ملتی, جس میں کہ مثال کے طور پہ سزائے موت جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی یا عمر قید جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی. یہاں پہ بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ جب ہم ایک پرسنل لائف کے اندر ڈیسیژن کریں گے تو ہم ایڈلٹ ازیوم کریں گے, لیکن جب لا کے اندر دیکھیں گے تو پھر ہمارا نظریہ کیوں بدلنا چاہیے. واپس آئیں تو رباب سے بات کرتے ہیں کہ قانون اس کو پاکستان کا کس نظر سے دیکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمیں جوائن کر لیا رباب سلمان نے. رباب السلام علیکم. اور رباب صاحب, ہماری یہ گفتگو اور بحث ہو رہی ہے کہ چھوٹی عمر کی شادیاں جو ہیں وہ کتنی کامیاب یا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہماری بحث اس طرف بھی چلی گئی کہ بچے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 16 سال ہے کہ 18 سال ہے, مختلف قوانین اور مختلف عدالتوں کے قانون کے تحت. تیسری بات یہ کہ اگر قانون یہ بنا دے بات کہ 18 سال یا 16 سال عمر جو ہے یہ میریجبل ایج ہے اور اس سے کم عمر کے شادی کوئی جو ہے وہ کورٹ میں چلی جائے, تو جیسے یہ اسلام آباد کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نکاح تو رکھا لیکن ہے غیر قانونی, یہ کنفیوژن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی اب ایکسیپٹ کر لیں ایز اے نارم؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ کا کویشچن ہے وہ اس کو میں ایز پر لاء نہیں آنسر کروں گی, جنرل جو سوسائٹی میں ہے بچہ اور کون سی ایج ہے جو کہ پرفیکٹ ہے فار دا میرج. تو میرے خیال میں کہ وہ ایج جس میں انسان جو ہے میچور ہوتا ہے, اور میرے لحاظ سے وہ 18 بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. دس از وہ کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے جس میں بچے کو, انسان کو انفیکٹ میچورٹی مل سکتی ہے, اور وہی ایج ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے ایک ایسے کانٹریکٹ میں جا رہا ہوں یا میں ایک ایسی زندگی گزارنے جا رہا ہوں جہاں پہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہاں پر حقوق کیا ہیں.
तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम कौन सी एज को परफेक्ट समझते हैं फॉर द मैरिज। ड्यूटीज और राइट्स दोनों पता हो, ये मैच्योरिटी की आपने डेफिनेशन जी बिल्कुल, ठीक, डेफिनेटली उसको पता हो, और वो उनको एक होता है असर्ट करना और एक होता है कि दोनों पार्टनर्स को पता हो कि इसने मैंने ये चीज़ देनी है और मुझे ये चीज़ मिलेगी, फिर हम दोनों ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। जो हमने बच्चे पैदा करने हैं उनको हमने तरबियत देनी है, इस माशरे का एक प्रॉपर हिस्सा बनाना है। सो दिस इज़ द मैच्योरिटी कि जब वो उनको गेन होगी तो उनके लिए राइट टाइम है फॉर द शादी। बट द थिंग इज़ दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि जो है हमारा लॉ क्या कहता है, और ये जो आपने हमारी जो जजमेंट आज अंडर डिस्कशन है उसके लिहाज से आई वुड मेक इट क्लियर कि जो अगर हम लॉ को जो पिछला था रिस्ट्रिक्शन एक्ट था वो जो था उसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि अंडर 18 की शादी नहीं होगी, वाई उसका CNIC लिया जाएगा। अगर वो कोई जो है जो निकाह ख्वाह है वो रजिस्टर करता है तो उसको भी जो है वो सज़ा होगी। अगर उसके माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं माँ बाप को सज़ा होगी। अगर जो लड़का है वो 18 साल से बड़ा है और बच्ची जो है वो छोटी है तो लड़के को सज़ा होगी। तो दैट इज़ फॉर द रिस्ट्रिक्शन, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप 18 साल से कम, बिकॉज समझा जाता है कि चूंकि बाकी सारे लॉ जो है एक्टिवेट हो जाते हैं विद एट द एज ऑफ 18 ईयर, तो इसलिए इसको भी उसी के साथ लगना चाहिए। ये जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो जजमेंट आई है इसमें क्या है वॉइड। वॉइड का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि हुई तो है, इलीगलिटी द प्रोसेस जो है वो जैसे पूरा हो जाएगा तो उसका वो ख़त्म वो ठीक हो, उसकी इलीगलिटी ख़त्म हो जाएगी, बट वो वॉइड नहीं है। यानी कि शादी जो है अगर हम देखें तो वो बलूगत की एज से स्टार्ट हो जाती है। आप बलूगत की एज के बाद अगर शादी करते हैं तो शादी वो ज़रूर है। ये जो इस जजमेंट में मैं अगर एक जुमला कहूँ तो बताइए जुमला ठीक है कि नहीं, कि निकाह है ठीक लेकिन गैर कानूनी है। नहीं, निकाह है ठीक, लेकिन जो अभी हमारे करंट जो रिस्ट्रिक्शंस है ना उनको फॉलो नहीं कर रहा। वो रिस्ट्रिक्शंस कानूनी है ना? जी, वो रिस्ट्रिक्शन कानूनी है, लेकिन दिस इज रिस्ट्रिक्शन। काइंडली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी कि लेकिन आप हमारा कानून ये रोक नहीं रहा कि कोई 14-12 साल की उम्र में शादी कर ले। वो कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि निकाह हुआ ही नहीं। यानी कि आप उसे 12-14 साल की उम्र में अगर बाबू शादी कर रहा है तो उसके पास ID कार्ड भी नहीं है और निकाह खां जो है वो भी नहीं आ सकता और वो लिखन पढ़न भी नहीं होगी, वो रजिस्टर भी नहीं हो सकेगा, तो फिर ये निकाह जो है ये वही होगा जो कि पुराने ज़माने में होता था। ये वही निकाह होगा, लेकिन इसमें अगर आपने पढ़ा हो तो निकाह ख्वाह ने उसकी एज 18 लिखी है और 18 लिख के जो है उसका निकाह जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, उसने अपने आप को तो सेव कर लिया ना, उसने अपने आप को सेव कर लिया या उन्होंने उसको गलत बताया, लड़का लड़की ने, वट एवर द एप्रीहेंशन। बट द थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है, अंडर डिस्कशन, वो वॉइड पे हो रही है कि निकाह होना वॉइड नहीं है। हाँ, अगर बच्ची जो है वो बलूगत की या लड़का जो है बलूगत की एज से कम होता। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन एक्ट पढ़ें तो उसमें मेल का बात की गई है, माँ बाप की बात की है, निकाह ख्वाह की बात की, हर आंसर की बात। यहाँ पर फिर एम्फसाइज किया गया कि वो बच्ची जो है व्हेन शी वाज इन द जो है सेंटर में थी, वहाँ पर भी बार बार क्लेम कर रही है कि मैं अपने खामद के साथ रहना चाह रही हूँ, और वहाँ जब पुलिस के सामने वट एवर जहाँ पे उसने बयान दिया, कोर्ट में भी उसने यही बयान दिया। तो ये उसने निकाह वॉइड नहीं किया, यानी कि उसका निकाह ना होना, बातिल होना नहीं है। निकाह एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं एज पर द करंट लॉ ऑफ द पाकिस्तान वो जो है वो अवेल नहीं की गई। ये ज़्यादा सादा हो सकती हैं बातें कहीं कि ऐसी कन्फ्यूजन सोसाइटी को ना दें? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। ऐसे में देखें उसकी एज जो ये बात मिसाल के तौर पे कानून कह दे कि निकाह आप चाहे 3 साल की उम्र में कर लें लेकिन रुखसती आपने 18 में करनी है। जनाब, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगी, आई ऑलवेज प्रेफर कि जो बचपन से है ना, लॉ जो है वो बचपन से बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। उनको ये बेसिक्स जो है ना वो पता ही नहीं। अगर उसने 15 साल की ने शादी की, आप अगर कभी उसका इंटरव्यू करें, यू वुड कम टू नो कि उसको ये पता ही नहीं होगा कि ये लॉ आ रहा है, ये चेंजेस आ रही है। यानी कि हम लोग बिकॉज वी आर इनटू इट सो वी नो, लेकिन बच्चों को नहीं पता। आप बच्चों को ना पता होना तो
الگ بات ہے. میرے خیال میں 99% بچیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ نکاح کا فارم دکھنے میں کیسا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کون سی چیزوں پہ آپ نے کراس نہیں لگانا, وہ جیسا جاتا ہے وہ ویسی دستخط وہاں پہ وہ خاتون کر دیتی ہے. یہ قوانین کلیئر نہیں لگ رہے نا. اگر سمجھنے میں اتنی بحث آ رہی ہے تو ایک 12 سال 15 سال 18 سال کے بچے سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں یا بچی سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ چیزیں سمجھ لے, یہ میرے خیال میں ہماری طرف سے ایک بڑی ناانصافی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقت میں جہاں بہت زیادہ میڈیکل پرابلمس پیش کریں گی, بہت زیادہ اکنامیکل کنڈیشنز پیش کریں, 18 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے یا 18 سال کی بچی کیا کر سکتی ہے, یہ بہت زیادہ شاید ہم ایج لے رہے ہیں اس بات سے اس معاشرے میں کہ کیونکہ اسلام روکتا نہیں ہے تو ہم اس بات سے فائدہ اٹھا لیں. ایسا معاشرہ نہیں لگتا؟ بالکل ایسا ہی ہے میرے خیال میں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ آپ نے کہا اویئرنیس کی جہاں تک بات کی, اب جب بھی ہمارے یہاں کچھ اور پوری دنیا کے اندر کچھ سسٹمز موجود ہیں کہ جب بھی کوئی نیا قانون آتا ہے یا کسی قانون میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم, ایک پورا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں تک یہ آگاہی کیسے پہنچانی ہے. پاکستان کے بالکل پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اگر آپ تھوڑی سی ایک سٹیپ پیچھے لے کر بجٹنگ کو بھی دیکھیں کہ ہماری جس طرح سے بجٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو سینسٹائزیشن کا جو کمپوننٹ ہے, چاہے وہ پولیس کی سینسٹائزیشن ہے, وکلاء کی سینسٹائزیشن ہے, عام عوام کی سینسٹائزیشن ہے, وی آر اسٹل ویری بیہائنڈ, وی آر انڈر فنڈیڈ وین اٹ کمز ٹو پبلک اویئرنیس کیمپینس. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جس طرح آپ نے نکاح نامے کی بات کی, میں سمجھتی ہوں کہ ایون ہمارے جیسی, یہ تو چلے لائر ہے, بٹ ایون ویری اویئر ایجوکیٹڈ ویمن ڈونٹ نو کہ نکاح نامے کی کیا کلوزز ہیں, اس کے اندر کیا اس کے کیا رائٹس ہیں, کیا اوبلیگیشنز ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو رائٹ ٹو ڈیورس والا فار ایگزامپل جو ایک باکس ہوتا ہے اس کو وہ ٹک نہیں کرتی ہیں ایٹ دیٹ پوائنٹ, اور آگے ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ قانون بنانا از دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے آگے یہ بحث مباحثہ, یہ آگاہی, لوگوں کو پتہ بھی ہو, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. بائی ہماری آئی مین ریاست, آئی مین جو لوگ جو قانون ساز ہیں, جو حکومت ہے, جو سماجی کارکن ہیں, جو سارے ادارے ہیں, جو سارا سول اور کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایک ایک شہری تک یہ آگاہی پہنچانی ہے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک وی آر فیلنگ بیڈلی. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی اس طرح کے ججمنٹس جب آئیں گے جیسا آپ نے کہا وہ مزید کنفیوژن پیدا کریں گے لوگوں کے اندر. ایک ججمنٹ دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اس کو زنا سمجھا جائے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ وائڈ ہے, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک کہ جہاں پر اتنی کلیئرٹی آ چکی ہے کہ چلے یا تو یہ ہوتا کہ یہ بچی 16 سال کی ہوتی تو پھر وہاں پر پھر بھی دیر از سم پروونشل ڈسکرپنسیز ہیں, لیکن 15 کے بارے میں تو تمام پروونسز کلیئر ہیں, انڈر 16 کے بارے میں تو تمام پروونسز کلیئر ہیں. اب یہاں پہ جج صاحب نے ایک جو نئی چیز کی ہے وہ بچی کی کنسنٹ کی بات کی ہے کہ اس کا کنسنٹ تھا, لیکن اگین جب آپ کے قانون نے ایک چیز بنا دی ہے کہ 18 بچے کا کنسنٹ تو ووٹ پہ نہیں ہے, لائسنس پہ نہیں ہے, آئی ڈی کارڈ پہ نہیں ہے, تو اس کا کنسنٹ شادی پہ کیسے ہے؟ تو ہم ونس اگین میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جب جسٹس سسٹم بھی اس طرح سے کنفیوژن پیدا کرے گا تو پہلے ہی ہم لوگ, جیسا آپ نے کہا کہ ہم اس ویگنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو مزید وہ لوگ جو اس چیز کے ویسے ہی خلاف ہیں وہ مزید فائدہ اٹھائیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے, لیں گے جناب چھوٹا سا وقفہ. واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اگر فرض کیجئے کہ ایک 12 سال 14 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کیا اپنے گھر میں جا کے, سسرال میں جا کے وہ ذمہ داریاں, کیونکہ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے, وہ ریکمینڈ نہیں کرتا لیکن اگینسٹ نہیں ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا معاشرہ بن جاتا ہے تو کیا اس عمر میں وہ بچی اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ایک میچور طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے؟ آپریٹ کرنا تو دور کی بات ہے, کیا انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے؟ واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شاہ صاحب, آپ کو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ جب چھوٹی عمر کی شادی ہو جائے, 10-12 سال کی عمر میں بچی کی شادی ہو جائے اور وہ رخصت ہو جائے, رخصت ہو سکتی ہے نا کہ نہیں ہو سکتی؟
سوال آپ پورا کر پھر. اگر وہ رخصت ہو گئی ہے تو وہ اپنے گھر میں جا کے, اپنے سسرال میں جا کے کیا مینٹلی کمپٹنٹ ہوگی کہ وہ ایک شادی شدہ زندگی گزار سکے؟ اگر فرض کیجئے ہاں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی, اگر نہیں تو پھر ان باتوں کو کیا ہمیں مذہبی طور پہ ریسٹرکٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ قانون اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہی شریعت کا قانون بھی ہوگا؟ دیکھیں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا کہ آپ اس عمر کی شادی کر دیں, 8-10 سال کی بچی کے اور اس کو گھر بھی بھیج دیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں کہاں یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَابْتُلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر تمہاری کفالت میں یتیم بچے اور بچیاں ہوں اور ان کا مال و دولت تمہارے پاس بطور امانت پڑا, آپ ان کے ضامن ہیں, کفیل ہیں, آپ نگہداشت کرنے والے ہیں, تو ان کو بار بار آزماتے رہو. اور جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو, کوئی شرط نہیں کہ فلاں عمر فلاں سال, یہ نہیں بتایا کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, بلوغت ہو سکتی ہے اس کی, حتی اذا بلغوا النکاح, نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب ذرا اس کا تعین نہیں کیا. اور ساتھ کیا فرمایا کہ جب اس عمر کو بھی پہنچ جائے نا, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, پھر تم ان کے اندر رشد و ہدایت پاؤ, شعور کی پختگی پاؤ, پھر ان کا مال فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, ان کا مال ان کے سپرد کرو. جب مال سپرد کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں, ایک نکاح کی عمر کو پہنچنا اور ان کے اندر شعور کی پختگی جس کو رشد کے ساتھ تعبیر کیا گیا, یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر مال دو. تو بیٹی آپ دے رہے ہیں کسی کو اور ان دونوں کے اندر شعور کی اگر پختگی نہیں ہے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, بچوں کو مخاطب نہیں کیا, فرمایا یا معاشر الشباب, نوجوانوں کو مخاطب کیا, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اگر تم میں سے کوئی نکاح اور شادی کی استطاعت رکھتا ہے, اور استطاعت سے مراد کوئی مال کس طرح نہیں کہا کہ پیسہ اس کے پاس, کہ اس کے اندر پوری استطاعت, شعوری پختگی, گھر سنبھال سکتے ہیں دونوں اور اس قابل اور لائق ہے, تو پھر اس کے لیے تو اب اس کے لیے آپ دیکھیں نا, وہ ہمارے برطانیہ کے اندر 2022 تک یہ اجازت تھی کہ 15, 16, 17 سال کی عمر کے اگر کوئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین کی اجازت سے وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن اب انہوں نے بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ 18 سال کی شرط لگائی. اسی طرح ہالینڈ کے اندر 2015 تک یہ اجازت موجود تھی کہ وہاں پہ 14 سال کی عمر کے وہ نکاح کر سکتے تھے عدالت کی اجازت کے ساتھ, اور عدالتیں اجازت دیتی تھی, لیکن اب انہوں نے بھی. تو اسی طرح ہماری ریاست نے بھی یہ محسوس کیا ہے, بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مشاہدات کو, 18 سال کی عمر جو ہے 18 سال, اب جو 18 سال یہ ریاست نے, حکومت نے, ہمارے ذمہ داروں نے, ہمارے بڑوں نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں ماہرین, اس کو شرعی قانون بنانا چاہیے. قرآن نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, جب کوئی ریاست فیصلہ کرے اور وہ کوئی اس کی جو روح ہے نا اس فیصلے کی, وہ کتاب و سنت کے قوانین کی روح سے متصادم نہ ہو بلکہ اس کی تحسین اور تائید کر رہی ہو اور اس کی بہتری, تو اس کو شریعت سمجھو, اس کو دین سمجھو. تو اس لیے میں آخری جملہ یہ کہنا آپ کی اجازت سے, ابھی جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نا, اس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو ہم قانون کے خلاف کہتے ہیں, لیکن نکاح چکے ہو چکا ہے. اب اس کا فرق صرف وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نکاح اگرچہ جیسا بھی ہوا ہے, اس کی بنیاد پر ہم ان پر زنا کی سزا نہیں لگائیں گے, البتہ قانون جو بنا تھا ریاست کا, اس قانون کی خلاف ورزی کی جو سزا وہ دی جا سکتی, جبکہ دوسری عدالت نے کہا تھا کہ اس کے اوپر وہ غلط چیز ہے, وہ مختلف عدالت تھی. جی بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ارلی ایج کی شادیاں قانونی طور پہ بین کر دی جائیں تو ایک زیادہ ہیلدی سٹیپ ہوگا کہ نہیں؟ آئی تھنک ہوگا, اور یہی ریسٹرینٹ کا یہی مطلب ہے ایکچولی. اگر آپ ایکٹ کا نام پڑھیں, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کی ورڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی آپ کی ماہر قانون نے بھی کہا کہ بجائے کہ یہ کہ ہم کیا چیز الاؤڈ ہے, کیا چیز پرمیسیبل ہے, ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہم ریسٹرکٹ یا کم کرنا چاہ رہے ہیں معاشرے کے اندر. رباب, آپ اس پہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہ رہی تھی کہ یہ وائڈ کا مطلب کیا ہے؟ وائڈ کانٹریکٹ پہ بات کرنا چاہی تھی کہ وائڈ کانٹریکٹ کیا ہے, بیکاز میں نہیں چاہتی کہ کیوس پیدا ہو اور ہم کنفیوژن میں چلے جائیں. وائڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ جیسے کہ فرض کریں کہ ایک لڑکی ہے, وہ آلریڈی میرڈ ہے اور اس نے دوبارہ شادی کر لی,
ٹھیک ہے, دیٹ از اے وائڈ کانٹریکٹ, دیٹ از اے وائڈ نکاح, ٹھیک. یعنی کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں. وائڈ وہ ہے جو کہ سرے سے کسی چیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہاں پر اس ججمنٹ میں اس وائڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے, اور ریسٹرکشن ایکٹ کو اس کے ساتھ اگر ہم سم اپ کریں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نکاح چونکہ دونوں جو ہے وہ شرعی طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں, 15 سال کے ہیں, دونوں کی ایج ہے اور وہ نکاح کر سکتے ہیں, تو اس لیے یہ وائڈ نہیں ہے. تو وائڈ نکاح ہونا اور پھر اس کو جو ہے ہمارے دوسرے قانون کو فالو کرنا, تو وہ زنا کے زمرے میں یہ نہیں آتا. یہ موضوع جو ہے یہ بڑا لمبا ہے, اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن میرا صرف ایک ہی نقطہ ہے کہ اگر 12, 14, 15 سال کا بچہ یا بچی آپ کے گھر سے بھاگ کے شادی کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس گھر کو بھی پوچھنا چاہیے اور اس گھر کے اوپر بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اتنے پریشان کیوں ہیں اور آپ کے ان کے اوپر اتنی سرپرستی کیوں نہیں ہے, اور آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں. اگر ماں باپ اتنے زیادہ الغرض ہیں کہ ان کو عدالتوں میں جا کے ملنا پڑتا ہے اپنے بچوں سے, اور ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بچے جو ہیں وہ دن شب و روز کیسے گزارا کر رہے ہیں, کب گھر سے بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ کلاس جو ہے یہ ماں باپ کی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ پیرنٹنگ کے اندر اتنی زیادہ کمزوری اور اتنی زیادہ نامعقول قسم کی حرکت ہونا گھر کے اندر, پیرنٹس شوڈ بی آنسریبل ایز ویل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.